अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग मदरसत में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी जो कि सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर है, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नामजद कर दिया है। जस्टिस याहिया आफरीदी जो है, आज के इस व्लॉग में मैं उनसे मुतालिक आपसे वो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें ये है कि जिस तरह वो जनरल मुशर्रफ का जब वो केस सुन रहे थे तो वो 1.5 साल केस सुनते रहे और उसके बाद उन्होंने अचानक रिक्यूज क्यों किया था। और दूसरा ये कि वो आम जो उनके जुडिशल की रूटीन होती है उसमें वो किस किस्म के केसेस सुनते हैं, किस किस्म के केसेस नहीं सुनते, सोमोटो के हवाले से उनका क्या जहन है, आपके साथ ये डिटेल शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग असल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नजर जैसे याहिया आफरीदी जो है ये जनवरी 23 जनवरी 1965 को जो है ये डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इनका जो आबाई इलाका है वो कोहाट है, दरा आदम खेल सेक्शन है कोहाट में। एफआर जो फ्रंटियर रीजन सेक्शन है वहाँ से इनका जो है वो खानदान बिलोंग करता है। और इनकी जो इब्तदाई तालीम है एचिसन कॉलेज लाहौर से इन्होंने जो है वो अपने एओ लेवल किया। फिर उसके बाद ये बाहर चले गए थे और एलएलएम किया था इन्होंने कैम्ब्रिज से। फिर जब ये वापस आए तो इन्होंने वकालत शुरू की और इनको जो है वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल रहे, फेडरल काउंसिल रहे। फिर उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ जो ट्रिब्यूनल्स थे 2010-11 के दौरान वहाँ पर ये बतौर प्रिजाइडिंग जज जो है अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। और फिर जो है 2012 में इनकी जो है वो जुडिशरी में इनकी इंडक्शन हो गई। ये पेशावर हाई कोर्ट के जज बन गए, 1 साल एडिशनल जज रहे, फिर उसके बाद कंफर्म हो गए। और जब ये कंफर्म हो गए तो इनको जो है उसके कुछ अरसे बाद जो है वो जनरल मुशर्रफ का हाई ट्रीजन केस था वो शुरू हुआ। हाई ट्रीजन केस जो था उसमें मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के सूबे हैं, हर सूबे से हर जो सूबाई हाई कोर्ट है वहां से एक जज होता था। तो पहले तो दीगर जजेस जो थे वो कोई जो लाहौर हाई कोर्ट के थे, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के थे, सिंध हाई कोर्ट के थे। फिर जैसे जैसे वो जजेस जो थे एलिवेट होते रहे तो दूसरे जजेस जो है वो उसमें प्रिजाइडिंग जज बनते रहे। स्पेशल जो कोर्ट थी हाई ट्रीजन एक्ट के तहत बनी। जब ये प्रिजाइडिंग जज बने उस अदालत के तो फेडरल शरीयत कोर्ट में जो है तो यहाँ पर हियरिंग होती थी। इसमें जो जज साहब थे वो काफी अरसा इस केस को सुनते रहे और इस केस की प्रोग्रेस जो थी वो तकरीबन ना होने के बराबर थी, क्योंकि जो जनरल मुशर्रफ है वो फौज नहीं चाहती थी कि इनका ट्रायल हो और इनको जो है वो सजा हो। तो जैसे शाही आफरीदी जो है वो कभी एक एप्लीकेशन उनके पास आ जाती, कभी दूसरी एप्लीकेशन उनके पास आ जाती। तो लेकिन वो 1.5 साल का तकरीबन वक्त था, उसमें कोई खास जो है वो पेशरफ नहीं हो सकी। सिर्फ ये हुआ कि जस्टिस आफरीदी जो है उन्होंने उनके जनरल मुशर्रफ के जो सीएनआईसी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और जो पासपोर्ट था वो ब्लॉक कर दिया। ये वैसे एक बड़ी पेशरफ भी थी। और लेकिन जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उन्होंने जो जनरल फैज हमीद थे उस वक्त उनके कहने पर एक ऐसे ही एक केस उठाया और उसमें कहा जी कि हम चले मुशर्रफ साहब को टाइम देते हैं और उनका जो है वो ये जो इनका हुक्म था जस्टिस आफरीदी का उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया और जनरल मुशर्रफ के जो पासपोर्ट था और सीएनआईसी था उसको बहाल कर दिया। जैसे शाहिया आफरीदी जो है इन्होंने मुशर्रफ का केस सुनने से माजरत इस वजह से की, रिक्यूज इस वजह से किया कि इनके पास एक दरखास्त आई और उसमें कहा गया कि आपने जो जनरल मुशर्रफ है उनके खिलाफ 2007 में एक पिटिशन दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में, तो आप ये केस नहीं सुन सकते। तो जज साहब जो है इनको फिर याद आ गया कि हाँ वाकई मैंने कोई पिटिशन फाइल की थी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो फिर रिक्यूज कर दिया। ये बात जो फिर उन्होंने प्रोसिक्यूशन को भी बताई तो एक प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने कहा कि जनाब ये 1.5 साल बाद आपको पता चला कि आपने एक पिटीशन जो है वो दायर की थी, या आप पहले दिन ही कर देते तो 1.5 साल जो है वो कोई और जज आते तो शायद इसको केस को कंक्लूड भी कर दिया गया होता। अखबार ये एक रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने रिक्यूज किया था। जब इनकी एलिवेशन होनी थी सुप्रीम कोर्ट में तो उस वक्त साकिब निसार साहब ने इनके बारे में पता चला किया, उन्हें पता लगा कि ठीक आदमी है चले इनको कर लेते हैं और इनको उन्होंने एलिवेट कर दिया। तो
جب پہلا کیس تھا جس میں جو از خود کیس نوٹس جو جس میں ان کو بٹھایا گیا، ان کا پہلا کیس تھا، تو اس میں انہوں نے جو ہے جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو سو موٹو کے حوالے سے میری ایک سوچ ہے، میری ایک اوپینین ہے، میں یہ جو ہے اس بینچ میں مجھے شامل نہ کیا جائے. تو اس وقت جو ہے وہ جسٹس ثاقب نثار جو ہے وہ بڑے ہوئے پریشان کہ بھئی میں کس بندے کو جو ہے سپریم کورٹ میں لے آیا ہوں. اور ابھی پتہ چلا کہ جو ثاقب نثار ہیں اس وقت انہوں نے اپنے کچھ جو آگے پیچھے جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اس کا یہ پتا ہوتا کہ یہ سو موٹو کیسز کے حوالے سے اس کا یہ سوچ ہے تو میں اس کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہی نہ کرتا. اور انہوں نے جو ہے جسٹس ثاقب نثار انہوں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ یہ کیوں نہیں جو ہے وہ آتے، تو انہوں نے ان کو بتا دیا کہ دیکھیں میری تو سو موٹو کے حوالے سے میری تو یہ سوچ، میں اس کو نہیں میں سمجھتا کہ یہ ایک اس کی کوئی جو قانونی حیثیت ہے اس کے حوالے سے میری کچھ تحفظات ہیں. خیر، تو اب یہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے انہوں نے جب ان کی ایلیگیشن جب سپریم کورٹ میں ہونی تھی تو اس میں ہوا یہ کہ ان کی ایج کم تھی، اور یہ تقریباً اگر جس وقت ان کا نام چل رہا تھا یہ اس وقت اگر آتے تو انہوں نے تقریباً 3.5 سال جو ہے وہ جج رہنا تھا، چیف جسٹس جو ہے وہ پاکستان انہوں نے رہنا تھا. تو ثاقب نثار صاحب نے ان کی سینیارٹی جو کم کرنے کے لیے جسٹس منیب صاحب کو جو کہتے ہیں کہ شولڈر پروموشن دینا، ان کو نیچے سے اٹھایا، سندھ ہائی کورٹ سے جونیئر جج تھے ان کو اٹھا کے ادھر لے آئے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو ہے وہ تقرری. تو یعنی کہ اگر جسٹس منیم اختر جو ہے وہ نہ آتے تو یہ سینیارٹی ان کی زیادہ بنتی اور یہ زیادہ وقت لگاتے، لیکن ان کی جو سینیارٹی تھی اس کو متاثر کیا ایک جونیئر سندھ ہائی کورٹ کے جج کو لا کے انہوں نے سپریم کورٹ میں لگا دیا. اس پر اس وقت کافی ایشو بھی بنے تھے، سندھ بار کونسل جو ہے اس نے کچھ ریزولوشن بھی پاس کی تھیں، لائرز جو تھے انہوں نے کافی شور بھی ڈالا، لیکن ثاقب نثار جو ہے وہ تو کسی کی سنتے نہیں تھے. انہیں یہ تھا کہ میں جسٹس منیر جو ہے ان کے کوئی جو مینٹور تھے خالد انور ان کے داماد ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کوئی ان کا جو ہے وہ کوئی خالد انور صاحب کا کوئی حق بھی جو ہے وہ ادا کر دوں، اور ساتھ میں یا آفریدی صاحب کی جو ہے وہ سینیارٹی بھی تھوڑی سی اس کو میں متاثر کر دوں. تو ثاقب نثار صاحب نے تو یہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرنے ہوتے ہیں کہ جو ان کا ٹائم تھا ان کو اتنا ہی ٹائم جو ہے وہ اب پارلیمانی کمیٹی جو ہے جو اسپیشل کمیٹی ہے اس نے دے دیا ہے. پارلیمانی کمیٹی کا جو آج اجلاس ہوا میں وہاں پر گیا بھی تھا، تو وہاں پر پی ٹی آئی کے جو ہے وہ جو ممبران تھے وہ نہیں آئے، کافی دیر جو ہے وہاں پر جو ویٹ کرتے رہے. بعد میں پھر میٹنگ جو ہے وہ پھر پوسٹ پون کر دی 8:30 بجے، اور وہاں پہ عجیب و غریب صورتحال تھی، اور وہاں پہ کافی زیادہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. اور بڑی ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ جو ڈی جی میڈیا تھے جن کا کام میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بجائے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے وہ ان کے جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہے وہ ساروں کہ جی اپنے آئی ڈی کارڈ دکھائیں، یہ کریں وہ کریں، حالانکہ یہ کام تو سیکورٹی سٹاف کا ہوتا ہے. خیر، تو جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ اینڈرائڈ سیٹ جو ہے یہ یوز نہیں کرتے، یہ ابھی تک ان کے پاس جو بٹنوں والا موبائل ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو اس سے مطلب ان کی جو واٹس ایپ کال جو ہے یہ نہیں کرتے. تو واٹس ایپ جن دنوں ایشو چل رہا تھا کہ سپریم کورٹ سے واٹس ایپ میسیجز آتے تھے پاناما والے کیس میں، تو واٹس ایپ کے ذریعے ساری ڈائریکشن دی جاتی تھی آئی اوز کو بھی، نیب کے جج کو بھی، پروسیکیوشن کو بھی. تو یہ جو چیز تھی اس وقت جو ہے یہ بات آئی تھی سامنے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے یہ واٹس ایپ جو ہے یوز نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس وہ والا موبائل ہی نہیں ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ ضرور ایک چیز ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہے یہ ان کے لا چیمبر جو تھا یہ ان کے لا چیمبر فیلو ہے. ایک ہی ان کا جو ہے وہ چیمبر تھا جس میں یہ پریکٹس کرتے تھے جب یہ وکیل تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ اپنی دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید جسٹس منصور علی شاہ جو ہے ان کے حق میں دستبردار ہوں گے. اور جو آئین میں ترمیم کی گئی ہے اس میں ایک پرووائزو جو ہے وہ ڈالا ہے، پتہ نہیں کس نے ڈالا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جو پارلیمانی کمیٹی ہے
وہ کسی کو نامزد کرتی ہے کسی جج کو 3 میں سے اور وہ انکار کرتا ہے تو پھر باقی 2 ججز میں سے ایک کو جو ہے منتخب کرنا پڑے گا. اب باقی جو 2 ججز ہیں ان میں ایک جسٹس منیب اختر ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ ہے. جسٹس منصور علی شاہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ترمیم آئی ہے یہ ان کا راستہ روکنے کے لیے آئی تھی. ان کو اگر بنا دیا گیا تو پھر یہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ فیوٹائل ہو جائے گی، بے سود ہوگی. اور جسٹس منیب جو ہے یہ تو جسٹس ثاقب نثار کی جو واقعات ہیں یہ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو وہ ہے، ان کو تو حکومت کیسے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے اگر جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ جو معذرت کرتے ہیں کہ جی میں نہیں بننا چاہتا. کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1965 کی جو ہے وہ ان کی پیدائش ہے اور ان کے پاس کم از کم 6 سال ہے. تو اگر وہ چیف جسٹس نہیں بنتے تو وہ 6 سال جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گزار سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو وہ 3 سال بعد جو ہے وہ ریٹائر ہوں گے. لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر 3 سال بعد جسٹس منصور شاہ جو ہے جن کے حق میں یہ دستبردار ہو، کہا جا رہا ہے کہ دستبردار ہوں گے، اگر جب وہ ریٹائر ہو تو ان کو دوبارہ جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ بنا دیا جائے. اب بات جو ہے کہ میں نے قیوم صدیقی صاحب کے بھی پروگرام میں بات کی تھی کہ بات جو ہے اب یہ ہے کہ یا تو آپ دیکھیں کہ منصور شاہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا، لیکن یہ جو ترمیم ہوئی ہے یہ جو ہے یہ اس کے جو ماخذ ہیں جو اس کے موجد ہیں وہ منصور شاہ صاحب خود ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ قانون یہ کرائٹیریا لاہور ہائی کورٹ میں متعارف کرایا تھا جہاں پہ 2 سینئر ججز ہیں ان کو سپر سیڈ کیا گیا، جس میں جسٹس شجاعت علی خان تھے، جسٹس علی باقر نقوی تھے اور تیسرے نمبر والی عالیہ نیلم صاحبہ جو ہے ان کو جج بنا دیا گیا. یہی فارمولہ جو ہے یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے اور تیسرے نمبر والے جو ہیں ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے جو ہے وہ چنا گیا ہے. اس میں باقی لوگ تو کوئی خوش ہوں یا نہ ہو، لیکن جسٹس شجاعت علی خان ہیں اور جو جسٹس علی باقر نقوی ہیں وہ تو آج کافی جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوں گے اور بڑے اطمینان ہو رہے ہیں، بڑے مطمئن ہوں گے، آج چین سے وہ سوئیں گے کہ چلیں ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہو گیا ہے. اب جو جیسے یحییٰ آفریدی جو ہے کل کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ اب جو یہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ ہے یہ جائے گی اسپیکر کے پاس. اسپیکر جو ہے یہ پرائم منسٹر کو بھیجیں گے، پرائم منسٹر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. اگر یہ ڈکلائن کریں گے تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہوگی وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگی. ہم آپ کو جو ہے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.